راجا رنجیت سنگھ کا واقعہ یہ ہوا کہ کوئی سن نہیں رہا بابا. اس کے دور میں وہ بھی اخنور کا ہی واقعہ ہے، اس کا دادا تھا شاید اخنور کا ہی. ہاں یہ بھی اخنور کا ہی. دیکھنے رنجیت سنگھ کا جو دادا تھا السلام وہ ایک مرتبہ اس کی دور حکومت کا معاملہ تھا. دور حکومت میں یہ معاملہ ہوا کہ ایک مسلمانوں کا ایک جوڑا، یعنی ایک میاں بیوی، اور اس کے بازو میں ایک ہندو کا گھر تھا، پڑوسی تھے. تو وہ ہندو عورت جو ہے بہت خوبصورت تھی، اور مسلمان کے گھر پہ جو ہے نا اس کی عورت کے ساتھ میں اس کے دوستانہ تھا، تو آنا جانا کافی تھا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے. تو یہ مسلمان کی جو عورت تھی خاتون، وہ ہر ماہ جو ہے وہ 11ویں شریف کا بڑا اہتمام کرتی تھی. ہر ماہ کی 11 تاریخ کو وہ اپنے گھر کو صاف کر کے باقاعدہ نیاز بناتی، اور تو آنا جانا اتنا تھا کہ یہ ہر ماہ کو یہ معاملہ دیکھتی تھی کہ ہر ماہ گھر کی جو ہے صفائی ہوتی ہے 11 تاریخ سے پہلے چاند کی، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہوتی ہے. تو اس نے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو؟ ہندو عورت نے پوچھا. مسلمان خاتون نے جواب دیا کہ میں، اب وہ غوث پاک وہ کیا سمجھے گی، تو اس نے کہا کہ یہ نیاز ہوتی ہے بغداد کے سمراٹ کی. سمراٹ جو ہے وہ بادشاہ شہنشاہ کے اوپر جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کو سمراٹ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بغداد کے سمراٹ کی فاتحہ ہوتی ہے. تو اس ہندو عورت نے پوچھا کہ بغداد کے سمراٹ کون ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہا بغداد میں رہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان خاتون نے جواب دیا بغداد کے سمراٹ مصیبت کے وقت ہماری مدد کرتے ہیں، مصیبت میں مدد فرماتے ہیں. اب اس کا یہ کہنا تھا، اس عورت نے جو ہے وہ اس کے دل میں جو ہے وہ ہندو عورت کے دل میں بغداد کے سمراٹ کے پرتی جو ہے وہ ایک محبت پیدا ہوئی. تو ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ بھی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو باقاعدہ اپنا گھر صاف کر کے نیاز کا اہتمام کرتی، کچھ میٹھا پکاتی، اور فاتحہ کے لیے مسلمان کے گھر پہ لے کے آتی، اور خاتون سے کہتی کہ بغداد کے سمراٹ کی فاتحہ دی، پورے اہتمام کے ساتھ. تو کئی وقت ایسا گزرتا گیا، چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی. اس مسلمان خاتون کا جو شوہر تھا، مرد جو اس کا دل اس پر آ گیا، اس ہندو پر آیا، اور اس نے جو یہ سوچا کہ اس کے ساتھ میں جو ہے بدکاری کی جائے. اب وہ اس طاق میں تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ مسلمان خاتون کسی کام سے اپنے مائکے یا کہیں اور چلی گئی تھی. اب یہ اکیلا تھا، تو اس نے موقع پاتے ہی صبح جا کر جو ہے اس گھر میں اس عورت سے اور اس کے شوہر سے کہا کہ چلو آج کہیں تفریح کر کے آتے ہیں، اور کوئی کام تو ہے نہیں، تو تفریح کر کے آتے ہیں، جنگل میں چلے جاتے ہیں. اب چونکہ روزانہ کا آنا جانا تھا اور اتنا وقت گزر چکا تھا، تو ایک ہوتے ہیں نا ایک بھروسے کا معاملہ ہو گیا. اب اس نے گھوڑا تیار کیا، گھوڑے پر وہ خاتون بیٹھی، اور یہ دونوں جو ہے چلتے ہوئے، اور گھوڑے کے پیچھے جو ہے وہ جو اس کی وہ کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر اس نے چھورے کو جو ہے وہ رکھ دیا، چاقو کو بڑا. بیچوں بیچ جنگل میں جیسے پہنچے ہیں، اس مرد نے، مسلمان نے چاقو کو نکالا اور اس ہندو مرد کے پیٹ میں ڈال دیا، وہیں پہ اس کو مار ڈالا. یہ روتی رہی کیا ہو رہا ہے کر کے، اور اس کو گھوڑے سے اتارنے کے بعد میں اس کی طرف بدکاری کی، اس سے آگے بڑھا. اب اس کو ہوش کچھ نہیں، اور کیا کرے کیا نہیں. تو ایسے میں اس خاتون کا اس کو واقعہ یاد آیا. اس نے کہا تھا کہ بغداد کے سمراٹ جو ہے وہ مصیبت میں ہماری مدد کرتے. اس نے جو میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں واقعہ کرنے کے بعد میں. تو اس نے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اس بے کسی کے عالم میں فریاد کی، اے بغداد کے سمراٹ، میں زندگی بھر جو ہے وہ میں نے آپ کی فاتحہ دلائی اور آپ کو یاد کیا،
آج مجھ پر مصیبت ہے اور میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور آپ مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بغداد کے سمراٹ میرے لیے میری مدد فرمائیے کہ آج مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ بغداد کے سمراٹ چلانے لگی ہو۔ یہ قریب ہونے لگا، اتنے میں ایک گھوڑ سوار نمودار ہوئے، ہاتھ میں تلوار تھی، اسی تلوار سے اس مسلمان کو قتل کیا۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اسی وقت اس کو قتل کیا، اور اس میاں بیوی کو جو ہے، اس عورت کو جو ہے وہ کہا کہ گھبراؤ مت۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر کی طرف وہ گھوڑ سوار بزرگ جو ہے وہ پہنچنے کے بعد میں اشارہ کیا، کم بے اذنی، سبحان اللہ، کم بے اذنی، سمجھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ روایتوں میں کم بے اذن اللہ آیا، تو بعض جگہ پہ کم بے اذنی بھی ہے، جی اس لیے کیونکہ غوث اعظم کا مقام جو ہے وہ بعض اوقات کیا کہ خاص فنا کے معاملے میں آپ ہوتے تھے، اس معاملے میں آپ نے جو ہے پکارا کم بے اذنی۔ جو فنا کے جب عالم میں رہتے ہیں تو وہی جو ہے وہ زبان جو ہے وہ اس زبان سے اللہ ہی بولتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کم بے اذنی، تو وہ فوراً زندہ ہوا، اور ان دونوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھوڑ سوار بزرگ تھے ان کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کیا۔ یہ چلے گئے، کہا کہ جاؤ تمہارے لیے امان ہے۔ جانے کے بعد میں گئے، اس کا معاملہ جو ہے وہ یہ پتا چلا کہ یہ قتل ہوا ہے کر کے راجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ قتل کا معاملہ راجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ اب راجہ رنجیت سنگھ اپنے محل میں موجود تھا، دربار میں۔ اب لوگوں نے جو ہے یہ آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ ہندو نے جو ہے مسلمان کو مارا ہے۔ ان لوگوں کو پیش کیا گیا جو بھی ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، بہرکیف جو ہے تفتیش کے مطابق ان لوگوں کو جو ہے پکڑا گیا۔ وہ پہنچنے کے بعد میں راجہ سے ان لوگوں نے روداد اپنی پوری سنائی کہ ایسا ایسا ہوا تھا، اس وقت میرا پرسان حال کوئی نہ تھا، اور اس بے کسی کے عالم میں نے بغداد کے سمراٹ کو پکارا، اور بغداد کے سمراٹ مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اس وقت مصیبت میں میں گری ہوئی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ بغداد کے سمراٹ نے میری مدد کی، اور انہوں نے اس کو مارا ہے۔ جبکہ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ایسے ہی وزیر وغیرہ کہہ رہے ایسی بات ہے وغیرہ۔ تو بادشاہ نے، راجہ رنجیت سنگھ نے پوچھا اس پر کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ اسلامی حکومت تو تھی نہیں کہ 2 گواہ کی ضرورت ہے، قاضی لے کر آئے گا۔ اتنے میں ایک مسجوب بزرگ جو ہے وہ بولے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، ہم صرف بغداد کے سمراٹ جانتے ہیں۔ اتنے میں دربار میں ایک مسجوب جو ہے داخل ہوئے، جن کی ولایت پر پورے کشمیر کا اتفاق تھا کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ہندو بھی جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بابا ہے، دھرم گرو ہے، یعنی اور یہ جو زبان سے بولتے وہی ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ سارے جانتے تھے۔ بادشاہ راجہ بھی جو ہے ان کا بڑا ادب کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے دربار میں، وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بابا جی آپ تشریف لائیں؟ تو کہا کہ ہاں میں آیا ہوں۔ کہا کہ آپ یہاں پر اچانک جذبی کیفیت میں رہتے تھے اور اچانک ان کی سلوک کے معاملات رہتے؟ کہا کہ یہ عورت جو کہہ رہی ہے، یہ جوڑا جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس مسلمان نے اس پر جو ہے بری نظر ڈالی، اور بغداد کے سمراٹ حضور غوث اعظم نے اس کو قتل کیا، اس مسلمان کو، اور اسے زندہ کیا۔ تو کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا کہ اس وقت اس جنگل میں میں موجود تھا، جس جنگل میں یہ بات ہوئی اس وقت میں موجود تھا، اور میں اس جنگل کے ایک کونے پر جو ہے تھا، اور میں سو رہا تھا جب اس عورت نے بغداد کے سمراٹ کو پکارا تھا۔ تو حضور غوث اعظم میری اس جنگل میں اسی راہ سے گزرے تھے جہاں پہ میں موجود تھا، اور موجود آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، اور مجھے
اس وقت میں سو رہا تھا اور مجھے اس تلوار کی نوک سے میری پیٹھ کو جو ہے وہ چبھو کر مجھ سے فرمایا کہ تیری سلطنت میں یہ سب ہو رہا ہے اور تو سو رہا ہے. تیری سلطنت میں یہ سب ہو رہا ہے اور تو سو رہا ہے. یہ کہہ کر بغداد کے سمراٹ حضور غوث اعظم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد میں اس کو قتل کیا. تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ یہ نشان جو ہے کرتا ہٹایا تو دیکھو اس کا میرے پیٹھ پر ہے.